السلام علیکم فرینڈز، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، آج میں ایک ایسا بیہیویئر آپ سے شیئر کرنا جا رہا ہوں جو آپ کی سکسیس میں رکاوٹ ہے۔ اس بیہیویئر کو ہم سائیکلوجیکل ڈینائل کہتے ہیں، یعنی کہ اس کا مطلب ہے نفسیاتی طور پہ انکاری ہونا، یعنی کہ آپ نفسیاتی طور پہ انکاری ہی رہتے ہیں۔ اب انکار کرنا ایک اور چیز ہے، سائیکلوجیکل ڈینائل ایک اور چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کہیں پتہ بھی ہوتا ہے لیکن آپ اپنی رسپیکٹ کو بہتر رکھنے کے لیے، اپنی اتھارٹی کو بہتر رکھنے کے لیے آپ ایک ریالٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ یعنی کہ آپ کو پتہ بھی ایک حقیقت کیا چیز ہے، کوئی بھی بات ہے، وہ کسی بھی پرابلم کسی بھی ایریے میں ہو سکتی ہے، وہ ریلیشن شپس میں ہو سکتی ہے، وہ کریئر سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ فیوچر سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے۔ ہر وہ بات جو آپ کو پتہ ہے لیکن آپ اس کو اگر ایکسیپٹ کرتے ہیں تو شاید آپ کی عزت میں فرق آ رہا ہے یا آپ کی اتھارٹی چیلنج ہو رہی ہے، تو آپ پھر اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس کے الٹرنیٹ کوئی ایک اور بات کر دیتے ہیں۔ تو اس کو ہم سائیکلوجیکل ڈینائل کہتے ہیں، یعنی کہ یہ ایک ایسا بیہیویئر ہے، بلکہ یہ نفسیاتی طور پہ بیسیکلی یہ بیہیویئر انسان کو وقتی طور پہ پروٹیکٹ کرتا ہے، اور جب پروٹیکٹ کرتا ہے تو آپ اچھا فیل کرتے ہیں، تو یہ کئی لوگوں میں عادت بن جاتی ہے۔ جن لوگوں میں عادت بن جاتی ہے وہ ہمیشہ ہی سائیکلوجیکل ڈینائل میں رہتے ہیں۔ میں اس کی کچھ مثالیں بھی دوں گا ہمارے کلچر میں کہ یہ آپ کو تباہ کیسے کرتا ہے۔ اب یہ سائیکلوجیکل ڈینائل یوزلی ہر انسان میں ہوتا ہے، لیکن یہ کلچر ٹو کلچر ویری کرتا ہے۔ کئی لوگوں میں سائیکلوجیکل ڈینائل بہت کم لیول پہ ہوتا ہے۔ لوگ آپ ان سے فرض کریں نا، آپ سیدھی بات سب پوچھتے ہیں نا کسی سے کہ فرض کریں آپ کا کوئی گیسٹ آیا، فرض کریں میں اسپیشلی گوروں کی جب بات کرتا ہوں، امریکنز ہیں یا یورپین ہیں، ان سے آپ پوچھیں نا، آپ کے مہمان آئیں تو آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کو کھانا کیسا لگا، تو وہ کہیں گے کہ نہیں مجھے اچھا نہیں لگا، وہ اسپائسی زیادہ تھا، یا وہ اس طرح، یعنی کہ ایک ریالٹی کو ایکسیپٹ کریں گے کہ یار ہاں وہ یہ نہیں کہیں گے کہ میں کہیں برا تو نہیں لگ رہا یہ بات کرتے ہوئے کہ میں نے کھانا اسپائسی تھا تو میں نہیں کھایا، تو وہ ایسے نہیں کرتے۔ ہاں کئی نیشنز میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے، یعنی کہ وہ کیا کرتے ہیں، کھانا جیسا بھی تھا کھا لیا، لیکن اپنی جو رسپیکٹ ہے اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ میں اگر کھانے کی تعریف ہی کروں گا تو اچھا لگوں گا۔ تو جب میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے، اب وہ کھانا جیسا بھی تھا کھا لیا لیکن کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا۔ اب اس سے کیا ہوگا، اس سے یہ ہوگا کہ کھا بھی لیا، ہو سکتا ہے اس کا پیٹ خراب ہو جائے یا اچھا نہ ہو اس کے لیے، یا آپ نے اگلے بندے کو فیڈ بیک ہی نہیں دیا کہ کھانا میں کیسا کھاتا ہوں تاکہ نیکسٹ ٹائم وہ اچھا کھانا بنا سکے، ٹھیک ہے۔ تو ہم بیسیکلی سم ٹائم اپنی رسپیکٹ کو مینٹین کرنے کے لیے ہم ریالٹی کو کمپرومائز کرتے ہیں، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ میں اس کی کچھ اور مثالیں دوں گا۔ اب کئی نیشنز میں یہ ڈینائل زیادہ ہوتا ہے، جن میں ڈینائل زیادہ ہے وہ آپ کو نیچے ہی نظر آئیں گی، وہ گرو نہیں کر سکتی، کیونکہ جو لوگ سائیکلوجیکل ڈینائل میں رہتے ہیں اس کا مطلب وہ ایک ریالٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ جب ایکسیپٹ نہیں کرتے تو ہوتا کیا ہے، فرض کریں جب آپ کسی ریالٹی کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو آپ اس کی روٹ کاز میں نہیں جائیں گے۔ جب روٹ کاز میں نہیں جائیں گے تو سلوشن کیسے نکالیں گے اس پرابلم کا؟ آپ تو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل اب میں اپنے کلچر سے آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں، جس سے فرض کریں آپ ایسے نکلیں کسی دوست کے ساتھ، ایسے گئے، ایسے کسی کا بڑا آپ نے گھر دیکھا، تو اب ایک بندہ آپ کا دوست کہتا ہے یار دیکھیں گھر کتنا اچھا ہے۔ اب آپ نے گھر وہ نہیں بنایا ہوا، آپ کا گھر ایسا نہیں ہے، لیکن آپ اس کو یہ شو کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں بھائی گھر ہر چیز نہیں ہوتی، خوشی بھی ہوتی ہے، یعنی کہ یہ دیکھیں گھر آپ جتنا بھی اچھا بنا لیں گے، آپ نے اس دنیا سے چلے جانا تو اس کی گھر کی کیا ویلیو۔ یعنی کہ آپ اس کو ایکنالج کرنے کے بغیر آپ ایک ایسی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جس میں آپ کا جو کام ہے، جو آپ نے محنت نہیں کی، اس کو آپ پروٹیکٹ کرنے کے چکر میں آپ ایک ایسی سٹیٹمنٹ، پروٹیکٹیو سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ تو اگر آپ کی عادت ایسے بن جائے گی تو آپ پھر محنت نہیں کرتے، کیونکہ آپ کو دماغ ویسے ہی ہیپی کر رہا ہے، ویسے ہی آپ ہیپی ہو رہے ہیں کہ یار کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہمارا یہ کانسیپٹ کیا ہے کہ جیسے آپ کسی کا گھر دیکھتے ہیں، آپ نے محنت نہیں کری، آپ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو حلال کی کمائی سے اتنا بڑا گھر ہی نہیں بن سکتا،
یعنی کہ آپ یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے کیونکہ آپ وہ کام نہیں کر سکتے. اگر آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے کہ یار ایسا گھر کیسے بن سکتا ہے، آپ فوکس کریں گے، آپ کے اندر ایک محنت کی لگن پیدا ہو سکتی ہے، آپ ویسا بھی بنا سکتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک سائیکل چلتا ہے کہ جب آپ ڈینائی کرتے ہیں نا چیز سے تو آپ اس پرابلم کو فوکس نہیں کرتے، پرابلم کو فوکس نہیں کرتے تو اس کی وجہ کا جان نہیں سکتے. جب آپ کو وجہ ہی نہیں پتہ ہوتا تو آپ اس کو سالو کیسے کریں گے؟ تو بیسیکلی آپ کوئی بھی پرابلم جو ہے وہ سلوشن کے بغیر چھوڑ دیتے ہیں، مسئلہ آپ کا حل نہیں ہوتا اور آپ اسی ہی ڈینائل میں بار بار پڑے رہتے ہیں. آج کہیں اور ڈینائل دیا، کل کہیں اور دے دیا. فرض کریں گھر میں شکایت آ گئی کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ آپ کے بچے نے جو ہے وہ کلاس میں کسی اسٹوڈنٹ کو مارا ہے، بدتمیزی کی یا ٹیچر کے ساتھ بدتمیزی. آپ کہتے ہیں میرا بچہ تو یہ کر ہی نہیں سکتا، مجھے اپنے بچے پہ بڑا ٹرسٹ ہے، وہ کر ہی نہیں سکتا. دیکھیں کوئی حدیث تو نہیں ہے کہ آپ نے واقعی وہ نہیں کر سکتا. آپ پوچھ تو لیں اس سے، نہیں پوچھیں گے کیونکہ اس میں یہ ہوگا کہ وہ فلاں کے بیٹے نے یہ کام کیا تو وہ اپنی رسپیکٹ اور اتھارٹی کو اوپر رکھنے کے لیے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا. جب ایکسیپٹ نہیں کرتا تو آج تو بچے نے بدتمیزی کی ہے، کل وہ کسی کو مار بھی سکتا ہے، کل زیادہ لڑائی بھی ہو سکتی. پھر ایسے والدین پتہ کیا دیکھتے ہیں، بچوں کو جا کے پھر تھانوں میں جا کے ملاقات ہوتی. یہ اتنی لیول پہ چلے جاتے ہیں اور ساتھ میں ریلیٹیو یا فیملی ممبر یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں یار کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ اس طرح کبھی اتنی بڑی وہ غلط حرکت کر لے گا. ٹھیک ہے، جب آپ چھوٹا چھوٹا فیڈ بیک گھر میں آ رہا ہو تو ہم مانتے ہی نہیں، کہتے نہیں ہمارا بچہ ایسے نہیں کر سکتا، یا جیسے ہمارا بچہ نشہ کر ہی نہیں سکتا. بھائی ایک دفعہ ریویو تو کر لو. ہم نہیں کریں گے کیونکہ وی آر کنٹینیوسلی ان ڈینائل. ہاں ایک اور یاد رکھیں بات کہ جس بندے کو ڈینائل میں رہنے کی عادت پڑ گئی نا وہ ہر جگہ ڈینائل میں ہی رہے گا. کوئی آئیڈیا آئے گا نہیں یار یہ اس سے تو بہتر ہے کہ بندہ ویلا ہی رہ لے، تو وہ ہر ٹائم پہ اس سے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں یہ ٹاکسک لوگوں کی ایک نشانی بھی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ سائیکولوجیکل ڈینائل میں رہتے ہیں. تو بھائی اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ پروگریس کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کوشش یہ کیا کریں کہ کوئی آپ کو فیڈ بیک دیتا ہے تو ڈینائل میں جانے کی بجائے آپ اس پہ غور کریں کہ ہاں واقعی اس کی روٹ کاز پہ جائیں. کریں آپ بعد میں اپنی مرضی جو بھی کرنا ہے، لیکن ایک دفعہ اس کو ایویلویٹ ضرور کر لیں، اس کی ریزن تک پہنچ جائیں. جب وہ ریزن تک پہنچیں گے تو آپ کے ذہن میں پھر سلوشن آئے گا، ادروائز نہیں آئے گا. بھائی آئی ہوپ کہ آپ کو سائیکولوجیکل ڈینائل کا کانسیپٹ سمجھ میں آیا ہوگا. But still if you have any question please write me in the comment section and definitely will answer. Thank you.